السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں مدثر اقبال، جو کہ بہت ہی پرانے صحافی ہیں، عرصہ دراز سے جو ہے مختلف چینلز میں جو ہے کام کر رہے ہیں، آج ٹی وی، جیو، سما اور پھر گول نیوز۔ ان سے جانتے ہیں کہ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں حکومت جو ہے ایسی کیا تجویز، ایسی کیا چیزیں لے کر آ رہی ہے جس سے غریب جو لو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کو ریلیف ملے گا۔ تو مدثر، آپ کیا سمجھتے ہیں جو آنے والا بجٹ ہے اس کے حوالے سے جو ہے حکومت ایسے کیا کام کرے گی؟ سب سے پہلے تو ساحل بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بلاگ میں مجھے موقع دیا بولنے کا۔ ویسے تو میں اتنا ایسا کوئی اکانومک ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جرنلزم میں جتنا عرصہ ہو گیا، 17 سال ہو گئے، تو ہر سال بجٹ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، نئے نئے وعدے ہوتے ہیں۔ مگر میں نے اپنے 17 سالہ کیریئر میں نے جتنا دیکھا ہے اور اس سے پہلے جتنا پڑھا ہے ہسٹری کو، تو اگر میں اپنی ذاتی رائے کہوں تو سن 71 کے بعد جب وار سچویشن تھی، 71 کے بعد سے میرے خیال سے یہ سب سے ٹف سچویشن بجٹ ہوگا ہمارے جن حالات میں بجٹ آ رہا ہے، کیونکہ حالات واقعی بدترین ہیں۔ فارن ریزروز ہمارے تیزی سے گر رہے ہیں، پیسہ ہے نہیں، آئی ایم ایف سے آنی ہے قسط، اس کی امید میں بجٹ بن رہا ہے پورا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا، مطلب آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس پہ پورا بجٹ ہوگا، تو یہ ہر سال تو ہم کہتے ہیں صرف، مگر اس بار پریکٹیکلی واقعی ایسا ہی ہوگا، یہ بجٹ آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ابھی چل رہے ہیں، کہ حالانکہ حتمی نتائج میں نہیں پہنچے، مذاکرات نہیں ہوئے، تو وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ اور اگر ہو جاتے ہیں تو اور کتنی کڑی شرطیں جو ہے وہ لگائی جائیں گی عوام کے اوپر؟ دیکھیے، آئی ایم ایف سے مذاکرات کا یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کامیاب نہیں ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات لازمی کامیاب ہوں گے، آپ کو آئی ایم ایف پیسہ دے گا، بس بات امپورٹنٹ کن شرائط پہ۔ ایک بک کا میں حوالہ دوں گا یہاں پہ، نو ایگزٹ فار پاکستان، اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اس بک کا مطالعہ ہے۔ اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ویسٹ پاکستان کو کس طرح دیکھتا ہے، کس طرح استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس میں واضح طور پہ یہ ہے کہ پاکستان کو ویسٹ کے جو مفادات ہیں وہ کبھی پاکستان کو نہ زیادہ ترقی کرنے دیں گے، اٹھنے دیں گے، نہ ڈوبنے دیں گے، ہمیشہ بیچ میں لٹکا کے رکھیں گے اپنے۔ تو اس بک سے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ویسٹ پاکستان کس طرح دیکھ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ آئی ایم ایف کا سوال کریں گے، آئی ایم ایف پیسے دے گا دے گا، اس پہ کوئی دو رائے نہیں، آئی ایم ایف ہر حال میں پیسے دے گا، بس سوال یہ ہے کہ کن شرائط پر دے گا، اور شرائط کتنی کڑی ہوں گی۔ جو بھی شرائط ہوں گی بھگتنا عوام کو پڑے گا، جیسے ابھی بھگت ہے 210 روپے کا پیٹرول، 210 روپے لیٹر۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول جو ہے بجٹ سے پہلے جو ہے 260-70 کے درمیان ہوا، اس میں کیا لگتا ہے مطلب یہ عوام لے پائے گی اتنا مہنگا پیٹرول؟ عوام لے پائے یا نہ لے پائے یہ تو جب ہوگا تب دیکھیں گے، بلکہ اسی مہینے ہو جائے گا تو چل جائے گا، مگر اس کا کوئی نعم البدل نظر نہیں آ رہا، اس کے علاوہ آپشن کو نظر نہیں آ رہا۔ اور امپورٹنٹ زیادہ بات یہ ہے کہ جب پیٹرول 270 پہ چلا جائے گا تو ادھر گورنمنٹ ملک چلائے گی کیسے؟ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، پیٹرول ڈلوانے کو نہیں ہوگا، تو مطلب غیر معمولی صورتحال ہے، اور غیر معمولی صورتحال میں غیر معمولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں حکومتوں کو، جو یہ حکومت ابھی تک کرتی نظر نہیں آ رہی، کوئی غیر معمولی فیصلہ اب تک کرتا نظر نہیں آ رہی۔ مطلب مثال طور پر میں اپنی تجاویز رکھوں ان حالات میں، تو میرے خیال میں جیسے کووڈ سچویشن تھی، ہم نے اسے ایک ایمرجنسی سچویشن طور پہ دیکھا تھا، اس کو بھی ایمرجنسی سچویشن طور پہ دیکھتے ہوئے آپ سب سے زیادہ مارکیٹس کی ٹائم 6 سے 6 کریں، جب کووڈ میں ہو سکتا تو ابھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ 6 مارکیٹ بند کرائیں، اس سے آپ کا انرجی کا جو لوڈ ہے، جو فیول آپ کا انرجی پیدا کرنے میں لگ رہا ہے، توانائی پیدا کرنے میں لگ رہا ہے، بجلی پیدا کرنے میں لگ رہا ہے، وہ بچے گا۔ اگر صرف کراچی سے ہی، کل خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ تھا، وہ خود یہ بات اعتراف کر رہے تھے، اگر مارکیٹوں کو 6 بجے شام بند کر دیا جائے تو صرف کراچی سے 3500 میگا واٹ بجلی بچائی جا سکتی ہے۔ پھر لوگوں کو جب ورک فرام ہوم آپ کووڈ کے دوران کرا سکتے ہیں، اب تو جدید دور ہے، نیا دور ہے، آپ ورک فرام ہوم پہ کمپنیز کو منائیں، انہیں بولیں کہ ورک فرام ہوم کریں تاکہ پیٹرول کا یوزیج کم، پیٹرول یوزیج کم ہوگا، آپ کو خریدنا کم پڑے گا، آپ کو خریدنا کم پڑے گا، آپ کا فارن ریزرو بچیں گے، ڈالر کم باہر جائیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہوتے ہیں جو غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات لینے پڑتے ہیں آپ کو، مگر یہ گورنمنٹ نہ ایسا کوئی ان کا ویژن نظر آ رہا ہے، نہ یہ ایسا کچھ کرنے کی ان کی نیت ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ان کی بس ایک ہی منطق ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی حکومت کو ناکام کرا دیا جائے اور ان کا سارا ملبہ ڈالا جائے، مگر یہ نہیں سوچ رہے کہ اس وقت جو ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے، یہ ساری برائی ان کے کھاتے میں جا رہی ہے۔
اچھا یہ جو عدم اعتماد لے کر آئے تھے اسی وجہ سے لائے تھے کہ مہنگائی بہت ہے، لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور دوسری چیزیں مہنگی ہے. ہاں اب ان کے آنے کے بعد وہی چیز مہنگی ہوئی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی جو ہے وہ معاہدہ کر کے گئی تھی آئی ایم ایف سے کہ بھائی پیٹرول بجلی سب چیزیں مہنگی کرنی ہے. تو جب آپ حکومت میں آ رہے تھے تو آپ کو اس وقت اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ پی ٹی آئی نے معاہدہ کیا، تو یہ آپ اس طرح کی بات نہیں کرتے. ہر حکومت نا آئی ایم ایف سے، نون لیگ نے اپنے دور میں آئی ایم ایف سے بہت سے وعدے کرتے ہیں جو پورے نہیں کیے جاتے. تو ایسے بہت سارے پیٹیاں بھی کیے تھے، ان کا میرا خیال ہے ارادہ نہیں ہوگا پورے کرنے کا، اس لیے وعدے کی. مگر نون لیگ کی کوئی طرح غلط نہیں ہے، ان کی بہت سی باتیں صحیح بھی ہیں کہ آخری کے دور میں آپ کو اپنے آخری ٹائم میں آخری 3 مہینے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جان بوجھ کے معیشت کو حالات بگڑنے دیے، تاکہ کیونکہ انہیں شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جانے کا وقت آ گیا، نئی حکومت آئے گی تو ان کو برڈن پڑے. یہ وہی بالکل پلاننگ ہے جو 2018 میں نون لیگ نے کیا. نون لیگ نے جاتے آتے معاشی حالات کو بدتر ہونے دیا تھا کہ پی ٹی آئی پہ بوجھ پڑے. تو یہ لوگ سیاسی مفاد کے لیے، پی ٹی آئی اور نون لیگ سیاسی مفاد کے لیے ان لوگوں نے قومی مفاد صرف داؤ پہ لگا دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے اس وقت فیصلہ کیا تھا 160 سے 150 سے پیٹرول لائے تھے، وہ ایک سیاسی فیصلہ بالکل سیاسی فیصلہ تھا. جب ایک ایسی حکومت پی ٹی آئی حکومت، میں کہوں گا مطلب میں نے اپنے جرنلزم کے دور میں اپنے ہوش میں اتنی ریجڈ گورنمنٹ نہیں دیکھی جنہوں نے سارے فیصلے پبلک کے مطلب انہیں پبلک کی پرواہ نہیں تھی. میرے خیال سے پبلک پریشر ان کے پریشر کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی، فیصلے دیتے تھے. ان کے پورے 3 سال دور میں آخری ٹائم میں جب اپوزیشن کا پریشر آیا، پبلک پریشر بنتا تھا، تب انہوں نے کوئی پبلک کے حق میں فیصلہ کیا جو مجبوری بن گئی ان کی. وہ بھی ایسا فیصلہ جنہیں پتا تھا کہ اگلی حکومت اگر آ گئی تو ان کو برڈن پڑے گا. بالکل ان پہ ٹھیک کیا ہے. فیصلہ تھا. مگر اگر اس بجٹ کی بات کریں، جو بات شروع ہوئی تھی، تو بجٹ کے لیے بہت 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 بھاری بجٹ ہوگا. اور اس میں تو تجاویز لگ رہا ہے جو اب تک سامنے آئے کہ نئے ٹیکسز لگیں گے. وہی طبقہ جو آلریڈی ٹیکسز دے رہا ہے اسی پہ نئے ٹیکسز لگیں گے اور اسی کو ٹیکسز بھرنا پڑیں گے. بھلے ہی مفتیٰ عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اشرافیہ پہ نئے ٹیکس لگائیں گے. اب مجھے نہیں پتا مفتیٰ عثمان صاحب اشرافیہ کس کو سمجھتے ہیں، شاید مڈل کلاس جو ٹیکس دیتا ہے اسی کو اشرافیہ سمجھتے ہیں. تو کم سے کم مڈل کلاس یہ سوچ کے خوش ہو جائے کہ میں اس اشرافیہ کو بھی ٹیکس دیتا ہوں. آپ ابھی ایک ولاگ سے میں نے ایک بات بتا رہے تھے کہ موبائل بیلنس کے اوپر کوئی ٹیکس لگنے والا ہے، وہ عوام کو ہے جو بہت بڑا جھٹکا ہوگا. یہ خبریں ہیں کہ آپ 100 روپے والے کارڈ پہ 52 روپے آئیں گے آپ کے. یہ بھی خبریں ہیں بجٹ میں، مگر بہت بڑا جھٹکا ہوگا عوام کی جگہ یہ ٹیکس لگ گئے. کیونکہ پہلے چیف جسٹس صاحب نے یہ آرڈر کیا تھا کہ 100 پہ 100 روپے دیں، پھر 100 آنے لگ گئے تھے، اس کے بعد پھر 82 پہ آ گئے تھے. اب اگر 52 پہ آ جاتے تو پھر تو ملنا ہی کچھ نہیں ہے عوام کو. تو اسی ولاگ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں کسی نئے ولاگ کے ساتھ.